بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلبہ السلام علیکم۔ آج ہم پڑھنے جا رہے ہیں 12واں سبق، جس کا عنوان ہے خطوط رشید احمد صدیقی۔ تو آئیے سبق کا آغاز کرتے ہیں۔ عزیز طلبہ، پہلا خط رشید احمد صدیقی نے بنام ڈاکٹر محمد حسن کے لکھا ہے۔ یہ انہوں نے لکھا ہے ذاکر باغ یونیورسٹی علی گڑھ، اتوار 27 فروری 1973 کو، یعنی کہ 27 فروری 1973 کو۔ ڈاکٹر صاحب محترم، سلام شوق، سب سے پہلے نوازش نامے ہی سے 24 فروری کو خوشخبری مل گئی تھی۔ نوازش نامہ جو ہے وہ خط کو کہتے ہیں، اور خوشخبری سے مراد جو ہے وہ ساتھیہ اکادمی دہلی کی طرف سے ملنے والا اعزاز جو ہے اس کی طرف اشارہ کیا گیا، لیکن احتیاط کے خیال سے اس کا ذکر گھر والوں سے بھی نہیں کیا۔ چاہتا تھا کہ تصدیق ہو جائے تو سب سے پہلے آپ کی محبت کا شکریہ ادا کروں گا۔ رات ریڈیو سے اس کی تصدیق ہو گئی۔ انعام پانے کی خوشی اپنی جگہ پر رہی، لیکن اس سے بھی کچھ کم متاثر نہیں ہوں کہ آپ کو میرا اتنا خیال ہے۔ سوچتا ہوں جب سے ہم دونوں کا ایک دوسرے سے سابقہ ہوا ہے، ہم دونوں کا ایک دوسرے سے تعلق ہوا ہے، آپ کی خدمات، احسانات کی تعداد، مقدار اور قدر و قیمت میری ان چھوٹی موٹی باتوں سے کہیں زیادہ ہیں جو آپ کے لیے میں نے کبھی کبھار کی ہوں گی۔ آپ کی شرافت، قابلیت اور درینہ وفاداری کا مجھے جو احساس ہے، میرا خیال ہے کہ آپ کے لیے کسی دوست عزیز اور بزرگ سے کم نہیں۔ آپ کی شرافت، آپ شریف ہیں، قابلیت قابل ہیں، اور درینہ پرانی وفاداری رکھ رکھاؤ کا مجھے جو احساس ہے، میرا خیال ہے کہ آپ کے لیے کسی دوست عزیز اور بزرگ سے کم نہیں۔ ان نظام خطبات کو شہرت دینے اور کامیاب بنانے میں آپ کا گراں قدر حصہ ہے، بہت زیادہ جو ہے وہ کہتے ہیں آپ کا بھی اس میں جو ہے وہ حصہ ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو خوش، نیک نام اور اقبال مند رکھے، اقبال مند بلند مرتبہ، آپ کا مرتبہ بلند ہو، آمین۔ بیگم صاحبہ اور بچوں کو بہت بہت دعا۔ خدا حافظ، مخلص رشید احمد صدیقی۔ تو عزیز طلبہ، یہ تھا رشید احمد صدیقی کا پہلا خط، جنہوں نے بنام ڈاکٹر محمد حسن کے جو ہے وہ لکھا تھا۔ اب ان کا ہم جو ہے وہ دوسرا خط جو ہے وہ پڑھتے ہیں۔ یہ انہوں نے بنام ظہیر احمد صدیقی کے لکھا ہے۔ یہ بھی انہوں نے جو ہے وہ ذاکر باغ علی گڑھ مسلم یونیورسٹی سے جو ہے وہ تحریر کیا ہے، اور یہ انہوں نے لکھا ہے 10 جولائی 1973 کو، یعنی کہ 1973 کو۔ عزیز گرامی، دعا۔ مولانا ضیاء احمد صاحب مرحوم آپ کے والد محترم میرے اور کتنے ہی دوسروں کے رفیق و شفیق تھے۔ رفیق دوست، شفیق جو ہے وہ مہربان تھے۔ مرحوم کے سانحہ رحلت پر، ان کی جو ہے وفات کا جو سانحہ ہے واقعہ، اس پر آپ کو اور ہم سب کو جو صدمہ ہوا ہے، اس کا اندازہ ہم سے آپ سے زیادہ اور کس کو ہو سکتا ہے۔ مرحوم کے سایہ شفقت میں، ان کی عنایات میں، ان کی مہربانیوں میں آپ زندگی کے معظمات سے بہرہ مند ہوئے۔ معظمات جو ہے وہ عظمتیں، شانیں آپ نے پائیں، مراتب مطلب کہ آپ کو ملے، بہرہ مند ہوئے، فیض یاب ہوئے، اور سب کی نظروں میں ممتاز و مفتخر جو ہے ہیں۔ ممتاز جو ہے وہ نمایاں برتری کا مطلب کیا ہے، اور مفتخر کا مطلب ہے فخر کرنے کے لائق جو ہے۔ کتنی بڑی یہ سعادت آپ کو نصیب ہوئی، یہ کتنی بڑی نیکی ہے جو آپ کو نصیب ہوئی۔ میرا خیال ہے کہ مرحوم سے شاید ہی کبھی کسی شخص کو تکلیف پہنچی ہو۔ شریف شخص کی یہ صفت سب سے معتبر مانی گئی ہے، یہ خصوصیت سب سے بڑی جو ہے وہ تسلیم کی گئی ہے۔ اردو، فارسی اور عربی ادبیات پر مرحوم کی نظر بڑی گہری، وسیع اور متنوع تھی۔ وسیع جو ہے اور اس کے ساتھ جو ہے وہ متنوع جو ہے وہ مختلف جو ہے چیزوں پر جو ہے مرحوم جو ہے وہ نظر جو ہے وہ رکھتے تھے، جس کے ہم سب ہمیشہ معترف رہے، جس کا ہم سب نے ہمیشہ سے جو ہے وہ اعتراف کیا ہے،
اور اس سے استفادہ کیا، اس سے جو ہے وہ فائدہ بھی حاصل کیا ہے، ہم نے اس سے فائدہ بھی حاصل۔ ناملائم الفاظ کبھی زبان پر نہیں لائے، ناملائم مطلب سخت الفاظ ہے وہ کبھی ان کی زبان پر نہیں آتے تھے، بڑے شوق اور سنجیدگی سے علمی مسائل پر اظہار خیال فرماتے۔ مرحوم کی مفارقت سے، ان کی جدائی سے، ان کے چلے جانے سے مشرقی ادب اور آداب کی محفل میں جو جگہ خالی ہوئی ہے وہ مستقبل قریب میں شاید ہی پر ہو سکے، شاید ہی جو ہے وہ کہیں بھر سکے، پر ہو سکے گی۔ اللہ تعالیٰ مرحوم کو سایہ رحمت میں جگہ دے اور ہم سب کو صبر جمیل عطا فرمائے، آمین۔ مخلص رشید احمد صدیقی۔ تو عزیز طلباء، یہاں پر جو ہے وہ رشید احمد صدیقی کا دوسرا خط مکمل ہوا۔ آئیے ہم اب جو ہے رشید احمد صدیقی کا جو ہے وہ تیسرا خط جو ہے پڑھتے ہیں، جو انہوں نے بنام پروفیسر سید بشیر الدین کے جو ہے وہ لکھا ہے۔ یہ بھی انہوں نے جو ہے وہ ذاکر باغ یونیورسٹی علی گڑھ سے تحریر کیا ہے۔ یہ شنبہ 3 نومبر 1973 کو انہوں نے لکھا ہے، شنبہ ہفتہ کا دن ہے، اور 3 نومبر 1973 کو بشیر صاحب مکرم آداب 27 اکتوبر کو نوازش نامہ مل گیا تھا، 27 اکتوبر کو آپ کا خط میں موصول ہو گیا تھا، جواب میں دیر ہو گئی، ورنہ خطوط کا جواب عموماً ہم روزہ دیتا ہوں۔ ہم روزہ جس دن مجھے جو ہے وہ خط موصول ہوتا ہے اس کا جواب بھی میں اسی دن ہی تحریر کر دیتا ہوں۔ اپنے اوپر کسی قسم کا بقایا نہیں رکھنا چاہتا، معلوم نہیں کب کیا ہو جائے تو کوئی یہ نہ کہے کہ مجھ پر اس کا کچھ واجب الادا تھا، کچھ ادا تھا جو میں نے اس کو جو ہے وہ واپس کرنا تھا، یا میں نے کسی کا کچھ دینا تھا۔ کچھ دنوں سے ہجوم میں تنہائی کا، ہجوم رش بھیڑ میں تنہائی کا، اکیلے پن کا احساس ہونے لگا ہے، جو روز بروز گہرا ہوتا جا رہا ہے، بڑھتا جا رہا ہے۔ آپ نے خود اپنے مطالعے، اپنے اشغال جو ہے وہ شغل کی جمع ہے، شغل جو ہے وہ شوق کے معنی میں، اپنے اشغال، علی گڑھ کی زندگی اور الہ آباد کے موجودہ شب و روز دن رات کے بارے میں جو کچھ لکھا ہے اس کی تصدیق کرتا ہوں، اس لیے کہ زمانہ اور زندگی کے تقریباً اسی طرح کے سرد و گرم سے میں بھی گزر رہا ہوں۔ سرد و گرم جو ہے وہ رنج و رات یا دکھ سکھ جو ہے وہ زندگی کے کچھ احوال بدلے ہوئے ملیں گے، لیکن ان سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ موجودہ صدی کی ابتدا میں تقریباً 30-40 سال تک ہر متوسط مسلمان گھرانے کا یہی نقشہ رہا ہے۔ متوسط مطلب کہ درمیانے طبقے کا جو ہے وہ یہی نقشہ رہا ہے۔ ان خاندانوں کی کچھ مشترک جو خصوصیات ہیں، مشترک سبھی میں جو ہے وہ پائی جاتی ہیں، مشترک خصوصیات اور روایات اور رجحانات تھے جن کا سرچشمہ مذہب، اخلاق، تاریخ اور تہذیب تھی، جن کی پیروی اطراف و جوانب میں دور دور تک کی جاتی تھی، ارد گرد، اطراف و جوانب ارد گرد چاروں طرف کسی نہ کسی حد تک اب بھی کی جاتی ہے، اور اس کے بھلے یا برے نتائج سامنے آتے رہتے ہیں، اچھے یا برے نتائج، اس کے بھی وہ نتائج بھی جو ہے وہ سامنے آتے رہتے ہیں۔ ان خصوصیات کے نمونے اور نمائندے ہر مشترک خاندان کے افراد میں کچھ دنوں پہلے تک مل جاتے تھے۔ ان کی ابتدائی تعلیم و تربیت گھر پر یا مشترک مکتبوں بلاموں مساجد میں ہوتی تھی۔ مزید مطالعے کا کام گھر کے مختصر ذخیرہ کتب سے لیا جاتا، جن میں مذہبی، اخلاقی اور تفریحی کتابیں ہوتی، گھر کی یا گھریلو کتابیں اور عزیزوں اور بزرگوں کے شریفانہ طور طریقے اور ان کی دی ہوئی روایات ہوتی، جو ابتدائی عمر کی ہماری تخیل امیجنیشن کو گرمی اور جولانی بخشتی۔ گرمی اور جولانی مطلب کہ توانائی جو ہے وہ ان کو جو ہے وہ فراہم کرتی۔ اسی تخیل کو لیے ہوئے، اسی سوچ کو لیے ہوئے یہ تخیل ہم کو لیے ہوئے علی گڑھ میں داخل ہوئی۔ یہاں سے وہ کرشمہ انقلاب، تبدیلی کا معجزہ واقع ہوا، یا قلب ماہیت یا اندر کی تبدیلی شروع ہوتی ہے، جس کا دوسرا نام علی گڑھ ہے۔ جو باتیں اس سے پہلے خام میں دیکھی تھی ان کی تصویر و تکمیل علی گڑھ میں دیکھی اور پائی۔ اسلاف کی عظمت، خاندان کے بزرگوں کی شفقت اور سہارا، اور ساتھیوں کی شرافت، سخاوت اور آرزو مندی سے آشنا اور بہرہ مند ہوا۔ آشنا واقف اور بہرہ مند جو ہے
فیض یاب جو ہے وہ ان کے ساتھ رہنے اور رنج و راحت ان کے ساتھ رہنے اور رنج و راحت دکھ اور سکھ میں شریک ہونے میں اپنی بڑائی دیکھی۔ پھر جو کچھ ہوا وہ میں اور آپ اپنی اپنی زندگی میں دیکھ کر اپنے کو مبارکباد دیں اور خوشی اور فخر محسوس کریں، تو اس میں کیا حرج ہے، اس میں کیا قباحت ہے، اس میں کیا جو ہے وہ برائی ہے۔ جو باتیں اوپر عرض کی ہیں کیا میری طرح آپ پر یا آپ کی طرح مجھ پر نہیں گزری ہیں؟ جن کتابوں اور سربراہوں نے آپ کو متاثر کیا، کم و بیش انہیں نے مجھے بھی کیا۔ میں معلم بنا، استاد بن گیا، آپ کو کتابوں کی دولت اور امانت سونپی گئی، آپ نے اس کا حق ادا کر دیا، جس کا ثبوت آپ کی ہندوستان گیر شہرت، پورے ہندوستان میں آپ کی مشہوری اور آپ کے مشورے اور مدد کی ہر طرف سے متواتر اور مسلسل لگاتار ڈیمانڈ ہو رہی ہے۔ آپ کے انگریزی اور وسیع و متنوع مطالعے کا ہر وہ شخص معترف ہے، اعتراف کرتا ہے۔ آپ کے انگریزی آپ کا مطالعہ بڑا وسیع متنوع مختلف موضوعات پر ہے، جو آپ کو جانتا ہے۔ آپ نے لائبریری کے تقاضوں کو ایک محتمم اہتمام کرنے والا، انتظام کرنے والا اور ایک جویائے علم دونوں کی حیثیت سے پورا کر دیا۔ جویائے علم کہتے ہیں علم کا متلاشی، علم کی تلاش کرنے والا، ان کی حیثیت سے پورا کر دیا۔ علی گڑھ سے یہ بہت بڑی نسبت ہے جس سے آپ مدتوں یاد رکھے جائیں گے۔ علی گڑھ کا آپ کا مطالعہ قابل غور ہے۔ آپ کے دل میں علی گڑھ کی وہی قدر و قیمت ہے جو ہندوستان کے باہر کے اہل علم و فن کی ہو سکتی ہے اور ہے، لیکن کیا کیجیے کہ ایسے لوگوں کی بھی کمی نہیں جو اچھی اور بری چیز کا احترام کرنے کی استعداد سے محروم ہو چکے ہیں۔ استعداد جو ہے وہ لیاقت یا قابلیت یا صلاحیت کے معنی میں بھی یہاں ہم اس کو لے سکتے ہیں، محروم ہو چکے ہیں۔ اور یہ وہ لوگ ہیں جن کو صرف علی گڑھ کے طفیل وسیلے سے وہ اختیار و اقتدار اور دولت نصیب ہوئی، جس کا وہ علی گڑھ سے دور رہ کر خواب بھی نہیں دیکھ سکتے تھے۔ بشیر صاحب بہت کچھ اور لکھنا چاہتا تھا لیکن تھک گیا ہوں۔ اچھا بشیر صاحب، خدا حافظ۔ متعلقین کو دعا۔ محترمہ بیگم صاحبہ کو سلام۔ متعلقین جو ان کے ساتھ تعلق رکھنے والے ہیں، نسبت رکھنے والے ہیں، مخلص رشید احمد صدیقی۔ رضی طلبہ، اس کا ماخذ جو ہے یہ خطوط رشید احمد صدیقی جو مرتب کیے ہیں ڈاکٹر سلیمان اطہر جاوید صاحب نے۔ تو یہ تھا ہمارا آج کا سبق۔ ملتے ہیں عزیز طلبہ انشاءاللہ اگلے سبق کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اپنا بہت سا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔